اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن قاسم کی بایوگرافی ڈاکومنٹری۔ آج کی ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی باتیں سن کر سلیمان کا غصہ نہایت ندامت اور شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ اس نے ایک غلام کو بلایا اور محمد بن قاسم کی معافی کا خط لکھ کر دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط کو پڑھا اور زبیر کو پکڑاتے ہوئے کہا، نوجوان، میں یہ خط پہنچانے کا صحیح حقدار تم کو سمجھتا ہوں۔ تم تھکے ہوئے تو ہو، مگر اس خط کو جلد از جلد پہنچانے کے جذبے سے تم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ خط فوراً لے کر روانہ ہو جاؤ۔ سلیمان نے راستے میں آنے والی تمام تر چوکیوں کے نام حکم نامے لکھ دیے اور زبیر اپنے گھوڑے کو فوراً دوڑاتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ کئی میل کا سفر کر کے چوکیوں سے گھوڑے تبدیل کر کے زبیر نے آخری چوکی سے گھوڑا تبدیل کیا۔ وہ چند میل مزید آگے بڑھا تو دیکھا کہ شہر کے مغربی دروازے سے لوگوں کا ہجوم ایک جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے آ رہا ہے۔ زبیر نے گھوڑا روک لیا اور نیچے اترا، پھر چند نوجوانوں سے پوچھا، صالح کہاں ہوگا؟ نوجوانوں نے حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور اس ظالم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ زبیر نے پرنم آنکھوں والے نوجوانوں سے کہا جو کہ رو رہے تھے، میں دمشق سے امیر المومنین کا ایک بہت اہم پیغام لایا ہوں۔ ایک شخص نے غصے سے پوچھا، خلیفہ نے اب کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ نوجوان نے روتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ یہ سن کر زبیر غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ لوگ اس کو ہوش دلانے کے لیے آگے بڑھے۔ کچھ لوگ جنازے کی طرف بڑھے اور کہا، چلو جلدی کرو، اماد الدین محمد بن قاسم کا آخری دیدار کر لیں، اس مرد مجاہد کے جنازے کو کاندھا دینے کی سعادت حاصل کر لیں۔ لوگ جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور آگے بڑھے جا رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ محمد بن قاسم کی لحد پر مٹی ڈال رہے تھے تو شہر میں 50-60 نوجوانوں کے گروہ نے صالح کے گھر کا دروازہ توڑا اور اندر جا کر دین اسلام کے دشمن کو مار کر تلوار کے وار سے کئی وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ محترم سامعین، اسلام کا کم عمر سپہ سالار فاتح سندھ محمد بن قاسم خلیفہ کی طرف سے معافی کا حکم ملنے سے پہلے ہی صالح کے ظلم کے وجود کا نشانہ بن چکا تھا۔ 715 عیسوی میں سندھ کا عظیم فاتح کئی دن کی قید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا تھا۔ 9 عمر سپہ سالار نے دین اسلام کی سربلندی اور حقوق و مساوات کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ اس کو ظالمانہ انداز میں ہلاک کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے کئی غیر مسلم دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دین اسلام میں تمام مذاہب کو ماننے والے افراد کو یکساں حقوق ملتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی یہ ہماری ایپیسوڈ محمد بن قاسم کی بایوگرافی یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو محمد بن قاسم سپہ سالار کی مکمل بایوگرافی ڈاکومنٹری، آپ کی سوانح حیات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔